السلام علیکم. سلیم بخاری شو سے میں ہوں زینب جتوئی. میرے ساتھ موجود ہے سلیم بخاری صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ میں بھی ٹھیک ہوں, آپ بتائیے. میں بھی ٹھیک ہوں. ناظرین, آج ہم پروگرام میں بات کریں گے پی ٹی آئی اور گورنمنٹ کے درمیان ہونے والے مذاکرات کی ناکامی کا ملبہ حکومت اور پی ٹی آئی ایک دوسرے پر ڈال رہی ہے. حکومت کی جانب سے اظہار افسوس کیا جا رہا ہے کہ ہمارے پاس پی ٹی آئی کو آفر کرنے کے لیے بہت کچھ تھا لیکن پی ٹی آئی سنجیدہ نہیں تھی, جبکہ بیرسٹر گوہر پی ٹی آئی کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ حکومت سنجیدہ نہیں تھی, ہم نے پہل کی لیکن حکومت نے ہمارے مطالبات تسلیم نہیں کیے, اس وجہ سے ہمیں مذاکراتی عمل سے الگ ہونا پڑا. اب پی ٹی آئی کے پاس کیا آپشنز ہیں اور کون قصوروار ہے مذاکرات کی ناکامی کا, اس پر ہم پروگرام میں بات کریں گے. پروگرام میں بات ہوگی غزہ کے فلسطینیوں کی ہجرت پر. فرانس نے بھی سخت موقف اختیار کیا ہے. فرانس کی جانب سے بھی کہا گیا ہے کہ اردن مصر میں بھی فلسطینیوں کو پناہ دینے کی تجویز کو ہم مسترد کرتے ہیں, تو کافی سخت ریاکشن بھی آ رہا ہے. اس پر بھی پروگرام میں ہم بات کریں گے. بخاری صاحب, آج جو ڈیولپمنٹس آج کی سیاسی طور پہ ہوئی ہیں, مذاکراتی عمل میں ناکامی کا ملبہ بھی سیاسی جماعتیں ایک دوسرے پر ڈال رہی ہیں. بخاری صاحب, بیرسٹر گوہر کا موقف آپ نے سن لیا. حکومت کہہ رہی ہے ہم سنجیدہ تھے, پی ٹی آئی جو ہے وہ مذاکراتی عمل سے الگ ہو گئی, تو کس کی قصوروار کون ہے پھر آخر؟ دیکھیے, قصوروار کون ہے یہ تو احاطہ کرنا میرے خیال سے کچھ زیادہ مشکل کام نہیں ہے. اگر آپ صرف حقائق کو سامنے رکھیں تو آپ کسی نہ کسی نتیجے پر پہنچ جاتے ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ بیرسٹر گوہر صاحب یہ فرما رہے تھے کہ جی بانی پی ٹی آئی نے مذاکرات میں پہل کی ہے. اب اس بیان کو لے کے آپ یا تو اپنا سر پیٹیں یا ان کی داد دیں. میرے خیال سے ان کی داد ہی دی جانی چاہیے کہ وہ بانی پی ٹی آئی جو پچھلے 2 سال سے مسلسل ڈینائل موڈ میں تھے کہ ان چوروں سے, ان ڈاکوؤں سے مذاکرات نہیں ہو سکتے, ہم مذاکرات کریں گے تو طاقتور لوگوں سے کریں گے, ہم مذاکرات کریں گے تو بے اختیار لوگوں فارم 47 والوں سے نہیں کریں گے, جن کے پاس طاقت ہے ان سے کریں گے. تو پھر پہل کون سی ہے؟ مجھے تو ایک یہ سمجھ میں نہیں آئی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ چلیے جناب پہل ہو گئی, اس کے بعد اس مذاکرات کا آپ احاطہ کریں جس کے 3 سیشن ہوئے, چوتھا ہونا تھا, نہیں ہو سکا. جی, پہلے آپ نے کہا کہ جب تک ہماری ملاقات نہیں ہوگی ہم تو بات چیت کر ہی نہیں سکتے. پہلی ملاقات کرا دی گئی. پھر اس کے بعد آپ کو کہا کہ جناب آپ کی جو ڈیمانڈز ہیں وہ آپ لکھ کے دیں, ان کا پھر ملاقات کرائیں بانی پی ٹی آئی سے, تو ہم لکھ کے دیں گے. پہلے کہا لکھ کے دیں گے ہی نہیں, پھر کہا بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کرا دیں. پھر آپ لکھ کے لے گئے اپنے 2 جو مطالبات تھے وہ آپ نے وہاں جا کے جمع کرا دیے, مگر اس کے بعد سے جو آپ بھاگے ہیں وہاں سے, پھر مڑ کے پلٹ کے آپ نے نہیں دیکھا ہے. بہت ساری باتیں ایسی ہیں جن کا جواز تلاش کرنا پڑتا ہے. مثال کے طور پہ حکومت نے ہمیں بتا کیوں نہیں دیا کہ انہوں نے کیا پلان بنایا, ہمارے جواب کے حوالے سے کیا جواب تیار کیا ہے. وہ جب تک آپ اس فورم پہ نہیں بیٹھیں گے وہ کیسے آپ کو بتا دیں بھائی؟ ہوا میں اچھال دیں کیا وہ جواب؟ آپ آئیں گے تو بتائیں گے نا. آپ وہاں جا نہیں رہے, اس لیے کہ جب آپ نے جانا تھا تو بانی پی ٹی آئی صاحب نے جیل سے حکم دیا کہ مذاکرات فارغ ہیں. بخاری صاحب, پی ٹی آئی تو حکومت پہ بھی ملبہ ڈال رہی ہے نا کہ حکومت بھی بانی پی ٹی آئی سے پہلے شروعات میں ملاقات کا کہا گیا, اس میں بھی پی ٹی آئی نے کافی زیادہ ڈیلے کیا, ملاقات بہت دیر بعد کروائی گئی, پھر ہمیں ریٹرن فارم میں کہا کہ مطالبات لکھ کر آؤ, تو اس وجہ سے ان پر بھی ملبہ ڈالا جا رہا ہے. پھر ایاز صادق صاحب سے پی ٹی آئی بات کرتی رہی, ایاز صادق صاحب نے کہا کہ میرا کام تھا کہ میں جو مذاکرات ہیں ان کو انیشیٹ کروں, باقی گورنمنٹ نے فیصلہ کرنا ہے. تو میجرلی وہ اس چیز کا ملبہ حکومت پہ بھی ڈالتے ہیں کہ اگر بانی پی ٹی آئی سے ملاقات جلدی ہو جاتی تو شاید کچھ اور نتائج ہوتے, تو شاید حکومت بھی غیر سنجیدہ. پہلی بات یہ ہے, ہم نے مذاکرات ہوتے دیکھے ہیں, بڑی بڑی متحارب پارٹیوں کے بیچ مذاکرات ہوتے دیکھے ہیں. جب آپ کمیٹی تشکیل دے دیتے ہیں تو آپ اس کو مینڈیٹ دیتے ہیں کہ یہ آپ کے ڈوز اینڈ ڈونٹس ہیں, اس کو آپ ٹرم آف ریفرنس کہہ لیں یا جو مرضی کہہ لیں. بھائی جب آپ نے کمیٹی بھیج دی ہے تو پھر یہ کہاں لکھا ہے کہ ہر ایک لفظ لے کے آپ بھاگیں گے ڈیلا جیل؟ وہ ان کے بانی ہیں, ان کے بغیر تو چل نہیں. مینڈیٹ دے دینا ایک دفعہ کہ بھائی آپ نے یہ کرنا ہے, یہ نہیں کرنا ہے. تو وہ جو بھاگ دوڑ لگی ہوئی تھی نا ملاقاتیں نہ کرانے کے, یہ سارے وہ جواز ہیں جس کے ذریعے مذاکرات کی ٹیبل سے اٹھنے کا اہتمام کیا جا سکتا ہے. دیکھیے 2-4 باتیں جو ہیں وہ بہت ضروری ہیں. ایک تو یہ کہ جب مذاکرات کی نیت ہو اور بیٹھا جائے تو پھر کوئی نہ کوئی منطقی نتیجہ نکل آتا ہے. جب آپ نے if it is the blame that keeps on changing from one side to another, تو اس میں کوئی نتیجہ نہیں نکلتا ہے. ایک بات تو یہ. دوسری بات یہ ہے کہ پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کے بیانات ایک طرف, بانی پی ٹی آئی کا رد عمل ایک طرف, اور دوسری طرف حکومت کا ایک بندہ بات کر رہا تھا جس کا نام ہے عرفان صدیقی. ایک بندے نے کنسسٹنٹلی اپنا سٹانس چینج نہیں کیا ہے. یہ ہماری آنکھوں کے سامنے ہے. بالکل. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ فورم ہے, یہ آپ نے ہی ریکگنائز کیا ہے, آئیے یہاں بیٹھ کے بات کرتے ہیں. آپ نہیں جا رہے ہیں وہاں.
آپ نے یونیلیٹرلی بانی کے کہنے کے اوپر مذاکرات کے خاتمے کا اعلان کر دیا. دیٹ واز ٹو پری میچور ٹو ڈیسائیڈ. آپ پہلے بیٹھے نا, جب آپ دیکھیں کہ آپ کی بات نہیں بن رہی ہے, آپ کی بات مانی نہیں جا رہی ہے, تو کال دیم آف. آپ ہوا میں اعلان فرماتے جا رہے ہیں. طریقہ کار تو یہی ہونا چاہیے تھا. لیکن عرفان صدیقی صاحب پہ تو الزامات لگ رہے ہیں نا, ان کو تو یہ کہا جا رہا ہے کہ ان کو ہدف دیا گیا تھا کہ نواز شریف نے عرفان صدیقی کو مذاکرات کی ناکامی کا ہدف دیا. اب آپ مجھے یہ بتائیے یہ بھی کہا کہ اگر ناکامی کا ہدف دیا تھا تو پھر مذاکرات شروع کیسے ہوتے؟ اگر ہدف یہ ہے کہ مذاکرات نہیں کرنے, مذاکرات کامیاب نہیں ہونے دینے, تو شروع کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ بالکل. آپ دیکھیں نا, لاجک پر جائے نا. وائی شوڈ نواز شریف گیو دا مینڈیٹ ٹو دا گورنمنٹ اور شہباز شریف اور عرفان صدیقی کہ مذاکرات شروع کر دیں, جب وہ چاہتے ہی نہیں تھے کہ مذاکرات ہوں؟ ایک عجیب و غریب لاجک ہے نا. اینڈ انفارچونیٹلی وٹ ایور دے سے, ان کو یہ توقع ہوتی ہے کہ ہمارے جو فالوورز ہیں, جو ہمارے ووٹرز ہیں, جو ہمارے سپورٹرز ہیں, وہ آنکھیں بند کر کے مان لیں گے. یہی ان کی اسٹرینتھ بھی ہے, یہی ان کی سب سے بڑی ویکنیس بھی ہے. بخاری صاحب, جس شدت سے پی ٹی آئی نے مذاکرات شروع کیے تھے نا گورنمنٹ کے ساتھ, تو لگ رہا تھا کہ واقعی کچھ نہ کچھ ہوگا ان مذاکرات کے بعد, لیکن وہ بعد میں ایک دم سے پی ٹی آئی جس طرح سے پیچھے بیک فٹ پہ گئی ہے, ایسا لگ رہا ہے کہ پی ٹی آئی کو کسی کہیں اور سے امیدیں ہیں. میں تھوڑا سا اس شدت کو ذرا وضاحت کر دوں. شدت اس لیے تھی کہ ان کا خیال یہ تھا کہ اس مذاکرات کے نتیجے میں بانی پی ٹی آئی باہر آ جائیں گے. وہ ان کو ایٹ دا آؤٹ سیٹ پتہ لگ گیا کہ ایسا نہیں ہونا, لہٰذا فوری طور پر پینترا بدلا گیا, اور بانی پی ٹی آئی سمیت پوری لیڈرشپ نے کہا کہ نہیں جی, ہمیں تو عدالتوں سے انصاف ملے گا. یاد ہے نا آپ کو؟ لیکن امپلائیڈلی جب وہ اسیران کی رہائی کی بات کرتے تھے تو اس میں بانی پی ٹی آئی واز دا فوکس. اب وہ مانے یا نہ مانے وہ ایک الگ بات ہے. اچھا, اب ہو یہ رہا ہے کہ ان کے لیے خبریں بری آ رہی ہیں ہر طرف سے. آپ دیکھیے عدالتوں میں کیا ہو رہا ہے. 2-3 ان کی جو اپیلیں تھیں وہ مسترد ہو چکی ہیں, 2-3 ان کی ضمانتیں کینسل ہو چکی ہیں. وہ سہولت کاری کا ماحول اب نہیں ہے. لہذا جو عدالتوں سے لاء لگائی ہوئی تھی کہ بس جو بھی کیس چڑھا نہیں ہائی کورٹ کے لیول پر اور وہ ہمارے حق میں فیصلہ ہوا نہیں, اب منظر نامہ وہ نہیں. پہلے تو وہ ہر چیز کو بلیم ڈال دیتے تھے قاضی فائز عیسیٰ پر, اب کس پہ ڈالیں گے آپ؟ آپ بات کرتے ہیں کہ مذاکرات کے ذریعے ہم نے کمیشن بنانے کی بات کی, ذرا کمیشن کی بھی تھوڑی سی بات ہو جائے. پہلی بات تو یہ ہے کہ کمیشن میں جب آپ کہتے تھے کہ 3 سینئر ترین ججز ہوں گے, تو آپ آئیڈینٹیفائی کر رہے ہیں کہ کون کون ہوں گے. اب آپ مجھے بتائیے کہ آپ کی فرمائش پر کمیشن بھی بنے, اس میں ججز بھی آپ کی مرضی کے ہوں, پھر وہ فیصلہ بھی آپ کی مرضی کا کریں, کیونکہ پی ٹی آئی نے تو ماننا ہی نہیں ہے فیصلہ. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہر چیز آپ کی مرضی, آپ کی منشا کے مطابق نہیں ہو سکتی. وین یو ٹاک آف پولیٹیکل ڈائلاگ, پولیٹیکل ڈائلاگ از گیو اینڈ ٹیک. جس طرح کہتے ہیں کہ جمہوریت جو ہے اٹس اے گیم آف کمپرومائزز. آپ صرف اپنے اہداف حاصل کرنے کے لیے کسی مذاکرات کا حصہ نہیں بن سکتے. یو ہیو ٹو بلیو ان گیو اینڈ ٹیک. دوسری بات آگے چلیے جناب, احتجاج کر کے دیکھ لیا جناب. احتجاج سے توقع یہ تھی کہ جناب اتنا پریشر بلڈ ہوگا کہ حکومت کا مینار بیٹھ جائے گا, مانی پی ٹی آئی صاحب باہر تشریف لائیں گے اور پھر سے پرائم منسٹر بن جائیں گے. وہ توقع کیا میں گنواؤں آپ کو؟ اگر میں گنوانے بیٹھوں تو شروع ہو جائے 9 مئی سے آ جائیں 26 نومبر تک. کیا کیا نہیں ہوا, چاہے اس میں اسلام آباد کے کیپٹل کے اوپر حملے ہیں, چاہے صوبے کو صوبے سے لڑنے کی کوشش ہے. بے پناہ احتجاج کر کے دیکھ لیا, نتھنگ ہیپنڈ. ٹھیک ہے, اچھا جی آگے آ جائیے. اس کے بعد توقعات آپ نے لگا لی جی باہر کہ یہاں سے کچھ نہیں ہو رہا جناب, ہن باہروں بس آن دیو تسی, ساڈا باہر ٹرمپ آیا نہیں تے بانی باہر آیا نہیں. یہ فالس ہوپ ہے. بالکل. اس کے اوپر بڑی تفصیل کے ساتھ میں بات کرنا چاہتا ہوں اور ہم کریں گے بھی. دیکھیے گزارش یہ ہے کہ جب حکومتیں تبدیل ہوتی ہیں یا لیڈرشپ تبدیل ہوتی ہے, اور خاص طور سے سپر پاورز اور جو طاقتور ممالک ہیں, تو وہ چاہے وہ تھرڈ ورلڈ ہے, چاہے وہ دنیا بھر کے چھوٹے ممالک ہیں, ان کو اپنی بات منوانی اور تعلقات استوار کرنے ہوتے ہیں وہاں کی حکومتوں کے ساتھ. یہ لاجیکل بات ہے نا. آپ مجھے بتائیے, بی اٹ ٹرمپ, بی اٹ بائیڈن, بی اٹ اینی بڈی, وہ کسی نے جیل میں رابطہ کیا تھا نواز شریف سے؟ نہیں کیا تھا. جب سالسی پر بات آئی تھی, پریزیڈنشل اپنے پارڈن آئی تھی, تو اس کے بعد کی ڈیولپمنٹ ہے کہ ان کو آ کے وہ لے گئے تھے. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ ٹرمپ حلف اٹھاتے ہی بس بندے بھیجے کہ جا کے لے آؤ اس کو. یہ نہیں ہوتا کہیں. اچھا بخاری صاحب, وہ آپ کی میں اس کی تھوڑی سی ایکسپلینیشن دے دوں. اس لیے کہ وہ رابطے کرتے ہیں حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ, کیونکہ انہوں نے اپنے
اہداف حاصل کرنے ہوتے ہیں اس کے لیے یہ پاسبل ہے کہ وہاں سے بیان آئے کہ جی خان صاحب کو رہا کر دیں، لیکن اس کا مطلب خان صاحب کی رہائی بالکل نہیں ہے. اچھا. اس کا مطلب باقی کی وہ باتیں منوانا ہے حکومت سے جس میں ان کا مفاد جو ہے وہ مضمر ہے. دیکھیں افغانستان کو ڈیل کرنا ہے انہوں نے، میں ابھی کیا کیا مثالیں دوں، چائنا کو کنٹین کرنا ہے انہوں نے، یہ سارے ان کے مسائل ہیں نا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہاں سے جو امیدیں لگائی گئی وہ بھی دم توڑ گئی. تو یوں اچھا بخاری صاحب وہاں سے تو امیدیں لگائیں. ابھی آخری بات تو آپ نے مجھے کرنے ہی نہیں دی. جی جی آپ کر لیں پھر. اب آ جائیے جناب وہ ریچرڈ وہ جو گرنیل صاحب تھے، آپ کے سامنے ہے نا وہ ساری ہائپ میں نے تو نہیں کریٹ کی تھی نا. اب دیکھیں کیا ہو رہا ہے. نمبر 1 سٹارٹنگ پوائنٹ واز کہ انہوں نے وہ تمام ٹویٹس اپنی ڈیلیٹ کر دی ہیں اپنے اکاؤنٹ سے. جی. نمبر 2 ایک پریس کانفرنس کے دوران ایک صاحب نے جو پی ٹی آئی کے تھے انہوں نے ان سے کہا کہ ایک ٹویٹ آپ اور کر دیں تو ہی گاٹ اے شٹ اپ کال بائی ہم اینڈ ہی سیڈ دیٹ گیٹ آؤٹ آف مائی سائٹ. اس وقت ایک اعلیٰ سطحی ڈیلیگیشن پاکستان میں موجود ہے. ان کی باتیں میں اگر ریپیٹ کرنے بیٹھوں یہاں تو پورے پروگرام کا وقت آپ کا گزر جائے گا. انہوں نے یہ کنفیس کیا ہے کہ گرنیل کو مس لیڈ کیا گیا تھا بائی ڈیپ فیک آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ذریعے غلط پریزنٹیشنز دے کے. انہوں نے یہ بھی کہا کہ ان کو احساس ہو گیا ہے کہ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے اور مجھ سے غلطی کروائی گئی ہے. آپ مجھے بتائیں کیا رہ گیا پلے. تو یہ ساری امیدیں جب دم توڑ چکی ہیں تو پھر سے پلٹ رہی ہے پی ٹی آئی اپنی اوریجنل اسٹریٹجی کی طرف. اینڈ یو نو دیٹ از کہ آپ پھر سے ایجیٹیشنل پالیٹکس میں جائیں. اس پہ ہم بات کریں گے. بخاری صاحب بیرونی طاقتوں سے تو امید پی ٹی آئی نے لگائی. ہم نے دیکھا کہ جنرل عاصم صاحب سے جب ملاقات ہوئی پی ٹی آئی کی تب بھی پی ٹی آئی بڑی امید تھی اور یہ بھی کہا جا رہا تھا کہ شاید بیک ڈور کے مذاکرات چل رہے ہیں. تو پی ٹی آئی اس وقت کنفیوژن کا شکار بھی بہت ہے. ہم نے کل بات بھی کی تھی کہ پی ٹی آئی کا جو میجر مطالبہ یا بیسک مطالبہ وہ خان کی رہائی ہے، لیکن ان ریٹرن انہوں نے جو مطالبات لکھ کے دیے وہ ڈفرینٹ تھے. تو پی ٹی آئی میں بھی کنفیوژن، اس معاملے میں بھی کنفیوز ہے پی ٹی آئی. دیکھیے یہ جو بیک ڈور چینل والی بات ہے نا، اس کا بھی میرے خیال سے کسی دن بیٹھ کے ہم کو فوکس کرنا چاہیے تاکہ اس کے غبارے کی جو ہے ہوا وہ نکالی جائے. اچھا. جس سے مذاکرات کی آپ توقع لگائے بیٹھے ہیں، جس سے مذاکرات جاری ہونے کی نوید آپ سنا رہے ہیں، وہ کہتے ہیں نو تھینک یو ویری مچ، وی ڈونٹ وانٹ ٹو نو یو. اور ایک دفعہ نہیں وہ درجنوں بار یہ کہہ چکے ہیں کہ نو تھینک یو ویری مچ، ٹاک ٹو دا گورنمنٹ. ہمارا کام پالیٹکس کرنا نہیں ہے. یہ سٹیٹڈ پوزیشن ہے نا اسٹیبلشمنٹ کی کہ نہیں ہے. اچھا اب آپ ان سے اگر توقع لگا لیں، آپ کی مرضی ہے، آپ بادشاہ ہیں، جو مرضی کرتے رہیں. تو میں جس بات کی طرف لا رہا تھا آپ کو وہ یہ ہے کہ کافی بری خبریں پی ٹی آئی کے لیے آ رہی ہیں. میرے خیال سے ضرورت اس بات کی ہے کہ پی ٹی آئی کی لیڈرشپ سر جوڑ کے بیٹھے، خان صاحب کے ساتھ ملاقاتوں میں مشاورت کرے اور کوئی جمہوری رویہ اپنا کے اپنے لیے راستہ نکالے. جیسا میں نے کہا کہ ہم یہ اگلے سیگمنٹ میں بات کریں گے اس کی جو پولیٹیکل جو ان کی ایجیٹیشنل پولیٹکس جو آ رہی ہے، لیکن اس سے پہلے 2-3 اور باتوں کا ذکر بہت ضروری ہے. ایک تو ایک علی امین گنڈا پور صاحب جو ہیں ان کے اوپر بھی وہ گرداب میں ہیں ان کے ستارے آج کل. دیکھیے پی ٹی آئی کے پریزیڈنٹ کی کے پی کے میں پریزیڈنٹ شپ چھن جانا چھوٹی بات نہیں ہے. ٹھیک ہے، وہ کریں گے اس کا اظہار، ابھی تو نہیں کیا ہے انہوں نے اتنے لفظوں میں، بٹ یو نو کہ اپنی زبان پر تو خود گنڈا پور صاحب کو قابو نہیں ہے. وہ کسی نہ کسی وقت اس کے اوپر پھٹیں گے اور جلدی پھٹیں گے. دوسری بات یہ کہ اب ان کی چیف منسٹر شپ بھی ایٹ سٹیک ہے. اور یہ میں خواہش نہیں کر رہا ہوں یا ہم سازش نہیں کر رہے ہیں، ان کی پارٹی کے لوگ کہہ رہے ہیں. یہ آوازیں پی ٹی آئی کے اندر سے اٹھ رہی ہیں. ٹھیک. اس لیے کہ جس قسم کی اطلاعات چیئرمین صاحب کو جو بنی ہیں ان کو جیل میں مل رہی ہیں، اس پر انہوں نے اس کا اشارہ بھی کر دیا کہ ہارڈ لائنر لوگ سامنے آئیں گے، ہومیوپیتھک لوگ سائیڈ ہو جائیں گے. تو میرا خیال ہے کہ اس طرف اشارہ بھی ہے. اب یہ ہومیوپیتھک کس کو کہا یہ تو آپ کو پتہ ہے. دوسری بات یہ کہ جو ملاقات ہوئی ہے گنڈا پور صاحب کی بانی پی ٹی آئی سے، اس میں انہوں نے کیا کہا ہے ان سے؟ انہوں نے کہا ہے کہ دیکھیے ایک تو میں نے یہ پریزیڈنٹ شپ اس لیے واپس لی ہے کہ آپ کے اوپر سے تھوڑا بوجھ کم ہو جائے، لیکن آگے سنیں، لیکن آپ صوبے میں کرپشن ختم کریں. ہے نا یہ آرڈر؟ اب کون کر رہا ہے کرپشن وہاں؟ وہ آپ نے گنڈا پور نے ملبہ ڈالنے کی کوشش کی ہے. انہوں نے کہا جی پوسٹنگ اور ٹرانسفر سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے. کرپشن ابھی چھوٹے لیول پہ ہو رہی ہے، بڑے لیول پہ ہو رہی ہے. جو صدارت یا کوئی صوبے کو دیکھ رہے ہیں، الزام تو ان پہ آئے گا کہ وہ معاملات میں کوتاہی کر رہے ہیں. یہ جب وہ کہتے ہیں نا کہ پوسٹنگ اور ٹرانسفر میں نہیں کروا رہا، تو ہمیں پھر پنجاب یاد آتا ہے فوری طور پہ کہ یہاں کون کرتا تھا. تو وہاں کوئی نہ کوئی فرق ہوگی، ایجاد ہو گئی ہے.
اچھا آپ کو پتا ہے، نام نہ بھی لیں اگر ہم تو سب کو پتا ہے، کیونکہ گنڈا پور صاحب نے آتے ہی جس کو سب سے پہلے فارغ کیا تھا اس کا نام مشال یوسف زئی ہے، if I'm right. Am I right؟ جی اچھا، تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہاں جو بکرنگ ہے اس وقت آپس میں، اور پی ٹی آئی کے بانی نے جو کچھ گنڈا پور سے کہا ہے، تو مجھے لگتا ہے کہ گنڈا پور صاحب کی بھی خیریت نہیں ہے. ٹھیک ہو گیا جی؟ بخاری صاحب ایک شعر مجھے یاد آیا داغ دہلوی کا، ہم نے بریک پہ جانا ہے، وہ ایک شعر ہے، خوب پردہ ہے چلمن میں لگے بیٹھے ہیں، صاف چھپتے بھی نہیں، سامنے آتے بھی نہیں. تو گورنمنٹ اور پی ٹی آئی کی سچویشن ابھی کچھ اس طرح والی دکھائی دے رہی ہے، کیونکہ جس طرح سے ایک دوسرے پہ ملبہ ڈالا جا رہا ہے مذاکرات کی ناکامی کا، گورنمنٹ کہہ کچھ رہی ہے، کر کچھ رہی ہے، پی ٹی آئی کے ایکشنز کچھ ہیں، آپ کے شعر کا پہلا حصہ حکومت سے اور دوسرا حصہ جو پی ٹی آئی سے منسلک ہے. دونوں کی صورتحال بالکل کچھ ایسی. تحریک انصاف نے اپنی آگے کی حکمت عملی طے کر لی ہے. تحریک انصاف جو ہے اب ایک بار پھر احتجاج جلسوں کی سیاست کی طرف گامزن ہے. بخاری صاحب اب 8 فروری کو سبابی میں بھی جلسہ کرنے جا رہی ہے پی ٹی آئی، مینار پاکستان میں بھی جلسے کی تیاریاں کی جا رہی ہیں، کیا کہیں گے آپ اس پہ؟ دیکھیے، اس سے پہلے کہ میں اس پہ آؤں، ایک بات رہ گئی تھی جو پچھلے پروگرام میں سیگمنٹ میں ہم نے نہیں کی، وہ یہ تھی کہ دیکھیے کرپشن کی بات چیت تو کے پی کے حوالے سے ہو ہی رہی تھی، لیکن جو گفتگو عمران خان اور اپنے گنڈا پور کے درمیان ہوئی ہے اس میں کنفیشن ہے. اچھا. کہ وہاں واقعتاً کرپشن ہو رہی ہے. اچھا. نہ صرف یہ کہ بانی پی ٹی آئی نے گنڈا پور سے کہا ہے کہ کرپشن ختم کریں، گنڈا پور صاحب نے اس کے بعد جا کے وہاں جو کرپشن کا ہیڈ ہے اینٹی کرپشن کا، اس کو کہا ہے کہ بھائی ختم کریں یہاں کرپشن. دیٹ مینس دا موسٹ ٹو امپورٹنٹ پیپل آف دوز، ایک پارٹی کا اور دوسرا اس پروونس کا، وہ دونوں ایکسیپٹ کر رہے ہیں کہ کرپشن وہاں ہے. ہاں، یہ میرے خیال سے اس سے بڑی کوئی بات نہیں ہو سکتی. مجھے افسوس اس بات کا ہے کہ یہ وہی صوبہ ہے نا جس کو بانی پی ٹی آئی ماڈل صوبہ قرار دیتے تھے، اور یہ کہا جاتا تھا کہ وہاں نیا پاکستان تشکیل پا گیا ہے. اگر اس نئے پاکستان کا یہ حال ہے تو اللہ کرے یہ نیا پاکستان ادھر نہ بنے. خواہش ضرور ہے کہ ادھر بھی ویسا ہی بنایا جائے. ٹھیک ہے جی. اب آ رہے جناب آپ کی طرف. بالکل آپ نے ٹھیک کہا. ایسا دکھائی دیتا ہے کہ اب احتجاجی حکمت عملی دوبارہ سے اپنائی جائے گی. دیکھیے، جب سے حکومت گئی ہے پی ٹی آئی نے کوئی اور کام کیا ہے یا نہیں کیا ہے؟ انہوں نے احتجاج کا ہر حربہ استعمال کیا، حتیٰ کہ اس نہج کو پہنچ گئے کہ وہ کچھ بھی کیا جو پاکستان کی 75 سالہ تاریخ میں کبھی نہیں ہوا. کسی بھی پارٹی نے، چاہے وہ کتنی ہی بڑی یا چھوٹی ہو، کبھی بھی ملک کی دفاعی تنصیبات پر حملہ نہیں کیا، کبھی پٹرول بمپ نہیں پھینکے، کبھی پٹرول بمپ لے کے ایئر بیسز میں نہیں گھسے، وغیرہ وغیرہ. ایک لمبی تفصیل ہے، میں کر سکتا ہوں اس کی بیان. اس کے بعد آپ آ جائیے 26 اور 24 نومبر کے درمیان کیا، 24 نومبر اور 26 نومبر کے درمیان کیا ہوا؟ یہ بھی کبھی نہیں ہوا پہلے. ٹھیک ہے. جو الزامات لگائے گئے کہ جی 300 لاشیں، 400 لاشیں، ہزاروں لاشیں، اس کا کیا حشر ہوا وہ آپ کے سامنے ہے. ابھی تک بھی وہ 13 بندوں کی بھی مکمل تفصیل جو ہے وہ نہیں دے سکے ہیں. دعوے بہت کرتے ہیں. دعوے تو کھوسا صاحب نے کہا جب یہ کہ جی 278 لوگوں کی شہادت کنفرم ہے، اور ان کے لیے چیف منسٹر نے 1-1 کروڑ روپے کی اناؤنسمنٹ بھی کر دی ہے ریلیف کی. وہ کدھر ہیں وہ کھوسا صاحب؟ ان سے پوچھنا چاہیے ان کے گریبان میں ہاتھ ڈال کے کہ بھائی صاحب، ایک ذمہ دار آدمی ہیں آپ، ایک لائر ہیں جس کو اپنے ایک لفظ کا پتہ ہوتا ہے کہ اس کی کیا انٹرپریٹیشن ہوگی. کیسے آپ نے اتنے بڑے پاگل پن کا بیان جاری کر دیا؟ ٹھیک. اچھا بخاری صاحب، پی ٹی آئی تو اب اپنے آگے متبادل راستے تلاش کر رہی ہے. اب مینار پاکستان والا جلسہ، اب کیا لگ رہا ہے آپ کو، کیا حکومت اجازت دے گی مینار پاکستان ان کو جلسہ کرنے کی؟ مجھے نہیں لگتا. آثار ایسے دکھائی نہیں دیتے ہیں کہ ان کو اجازت ملے گی. اچھا. انتظامیہ جو ہے، خاص طور سے صوبائی انتظامیہ، وہ ان سے کہے گی کہ یہاں کی بجائے فلاں جگہ جلسہ کر لیں، جس طرح پہلے ہو چکا ہے. آپ کو یاد ہے پہلے بھی وہ یہیں کرنا چاہتے تھے نا، پھر جا کے کہاں ہوا تھا، یہ چھانگا مانگا کے پاس کر کے، کہیں کانے کے پاس کر کے. اسی طریقے سے اسلام آباد میں جو جلسہ کرنا تھا وہ الٹیمیٹلی سنگجانی میں جگہ دی گئی تھی اس کی، یاد ہے آپ کو؟ تو یہ یہاں بھی میرے خیال سے وہی تاریخ دہرائی جائے گی. لیکن اصل سوال یہ ہے کہ کیا پی ٹی آئی اب پنجاب میں لوگوں کو موٹیویٹ کر کے جلسہ گاہ لے آئے گی یا نہیں؟ کیونکہ جو 26 نومبر کو ہوا ہے اس کے بعد تو میرا خیال ہے لوگ گھروں سے نکلتے ہوئے بھی دو راستے ہیں اس کے. ایز اے پولیٹیکل اسٹوڈنٹ میں یہ بتا رہا ہوں، یا تو حکومت روکے گی کہ ایک بڑا مجمع وہاں قائم نہ ہو سکے. کس طرح روکے گی؟ گرفتاریاں کرے گی، چھاپے مارے گی، ان کی لیڈرشپ کو گرفتار کرے گی. وہ لوگ جو لوگوں کو نکال سکتے ہیں ان کو پکڑے گی. یہ ہوتا ہے ہمیشہ، ہر پولیٹیکل کیمپین میں یہ ہوا ہے، چاہے وہ ایم آر ڈی کی تھی، چاہے وہ اے آر ڈی کی تھی، چاہے وہ پی این اے کی تھی، چاہے وہ جے آئی کی تھی، آئی جے آئی کی تھی. ریکال اینی موومنٹ، اس میں انتظامیہ یہ حربے استعمال کرتی ہے. ایک تو یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ تجربہ یہ بتا رہا ہے کہ پنجاب میں ان کے ورکرز اب اس تعداد میں نہیں نکلتے ہیں.
اور اس کی وجہ ہم متعدد بار بیان کر چکے ہیں کہ 9 مئی کے لوگوں کے ساتھ جس کیلسنس کا مظاہرہ کیا گیا بائی دا لیڈرشپ آف دا پی ٹی آئی، لوگ 10 دفعہ سوچیں گے باہر نکلنے سے پہلے، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد 24 نومبر کو جو کچھ ہوا، اس کے بعد سے پی ٹی آئی کارکن بڑا مایوس ہوا ہے کہ انہیں اکیلے چھوڑ کے علی امین گنڈاپور قیادت بھاگ گئی نا، قیادت بھاگ گئی، لیڈ کرنے والا نہیں، صرف بیچارے علی امین گنڈاپور کو نہ الزام دیں، ہم صاحب ساتھ بشابی بھی تھی عرف خاتون خانہ، وہ بھی تو وہاں سے بھاگی تھی نا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کیا آپ ایک بڑا شو یہاں پٹ اپ کر پائیں گے؟ اس کے اوپر سوالیہ نشان ہے۔ لیکن جیسا میں نے کہا کہ پی ٹی آئی کی اب کوشش یہ ہوگی کہ حکومت کے اوپر پریشر بلڈ اپ کر کے اور اپنے مقاصد حاصل کیے جائیں۔ تو یہ اسٹریٹجی کامیاب ہونے جا رہی ہے کہ نہیں ہونے جا رہی ہے، اس کے اوپر میرے خیال سے ابھی اٹس ٹو ارلی ٹو سے سم تھنگ ایٹ دس پرٹیکولر مومنٹ۔ لیکن ابھی سارا دارمدار اس کے اوپر ہے کہ ان کو اجازت ملنے جا رہی ہے یہاں کی کہ نہیں، کیونکہ یہ جگہ کیوں منتخب کی ہے انہوں نے؟ آپ کسی دن عام دن جلسے کا اعلان نہ ہو، 4 راستے جاتے ہیں، مین 4 آرٹریز ہیں جہاں سے آپ مینار پاکستان پہنچتے ہیں، ان پر آپ آدھے گھنٹے کے لیے ٹریفک بند کر کے دیکھیں کیا ہوتا ہے وہاں۔ ساری سڑکیں چوک ہو جائیں گی، اتنا مجمع اکٹھا ہو جائے گا وہاں کہ آپ تصور نہیں کر سکتے۔ اس لیے ہر ایک یہ میں صرف پی ٹی آئی کو بلیم نہیں دے رہا، ہر پارٹی کی خواہش یہ ہوتی ہے، چاہے وہ پیپلز پارٹی ہے، چاہے وہ پی ایم ایل این ہے، کہ جی وہاں جلسے کی اجازت مل جائے، کیونکہ وہاں وہ شو اپ کرنا کہ جی دیکھیں اگر 30 اکتوبر 2011 کا جلسہ میں آپ کو یاد دلاؤں تو وہ اس کی ایک بہت بڑی مثال ہے جس کو لے کے اب تک پی ٹی آئی اپنی پالیٹکس کرتی ہے کہ وہ ایک انقلابی جلسہ تھا، اور تھا، یعنی لوگ اس طرح بھی اکٹھے ہوئے لیکن ان کے لوگ آئے بھی بہت تھے۔ بالکل، اور سرتاج گل صاحبہ بھی کہہ رہی ہیں کہ ہم نے 8 فروری کو یوم سیاہ منانا ہے اور حکومت نے ابھی سے گرفتاریاں کرنی شروع کر دی ہیں۔ دیکھیے وہ چونکہ اب وہ چیف آرگنائزر بن گئی ہیں، لہٰذا ان کے جو بیانات ہیں وہ میرے سامنے ہیں۔ انہوں نے یہ بھی کہہ دیا کہ اگر ہمیں جلسے کی اجازت نہ ملی 8 فروری کو گریٹر اقبال پارک میں تو پھر ہم ملک بھر میں احتجاج کریں گے۔ یہ ملک بھر کے احتجاج کا بخار کئی مرتبہ اتر چکا ہے پی ٹی آئی کا، اگر آپ کو میں یاد دہانی کراؤں، ہر دفعہ وہ ملک بھر سے کم پر تو بات ہی نہیں کرتے ہیں۔ لیکن جیسا میں نے کہا کہ ان کے ورکر اب ان کے لیے اس تعداد میں نکلیں گے کہ نہیں، کیونکہ ووٹر نہیں آتا جلسوں میں، کبھی احتجاجی جلسوں میں نہیں آتا۔ اچھا بخاری صاحب، اگر اسلام آباد میں احتجاج کرتے ہیں، کوئی جلسہ کرتے ہیں، جس طرح سے علی امین گنڈاپور صاحب لے کر لوگ پہنچ جاتے تھے، اب جنید اکبر پہ بڑی ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ کیا وہ بھی اس طرح سے سپورٹر ووٹر کو لے کر وہاں پر پہنچ سکیں گے یا نکلیں گے؟ کیونکہ ہم نے دیکھا لاسٹ ٹائم تو بشرا بی بی کے ساتھ جنید اکبر صاحب موجود تھے جب وہ ڈی چوک پہنچی۔ ہم آپ اسی تجربے سے فائدہ اٹھاتے ہوئے تھوڑا سا انالیسس کر لیں اس کا۔ دیکھیے اس میں جو لوگ پکڑے گئے ان میں سے کون تھے؟ ان میں سے کچھ لوگ وہ تھے جن کا تعلق بارڈر کے پار تھا، اور کچھ وہ لوگ تھے جو غریب مزدور آتے ہیں یہاں پر اپنی دہاڑی کمانے کے لیے اور واپس جاتے ہیں، ان کو بھی 5-5 ہزار کے نوٹ، اس ویڈیوز موجود ہیں نا، یہ کوئی ہوا میں بات تو نہیں کر رہے نا، ان کو لے کے آئے تھے، وہ پکڑے گئے بیچارے، وہ چیخیں مار رہے ہیں۔ حکومت نے ان کے انٹرویوز نہیں سنوائے کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ جی ہمیں تو 5 ہزار دے کے، انہوں نے کہا تھا کہ دیہڑی لگانی ہے، کہ آپ نے وہاں جا کے توڑ پھوڑ کرنی ہے، ایک نہیں درجنوں انٹرویوز سنائے ہیں انہوں نے۔ تو یہ سب کچھ اپنی جگہ ہے، لیکن کیا اب اس قسم کے لوگ انہیں مہیا ہوں گے دوبارہ؟ اور کیا علی امین گنڈاپور سپورٹ کریں گے اس طرح جس طرح پہلے کرتے تھے؟ کیونکہ ان کے اوپر کافی ملبہ ڈالا گیا ہے۔ میرا خیال یہ ہے کہ جیسا ہم پہلے بھی کہتے رہے ہیں کہ انہوں نے ایک طرف جواب نہیں دینا ہوتا، ان کی اپنی پارٹی کہتی ہے وہ وکٹ کے دونوں طرف کھیلتے ہیں، تو دونوں طرف اگر کھیلتے ہیں تو ایک طرف اگر ان کو گالی دے کہ جی یہ جو ہے ناکام ہو گئے ہیں، یہ کرپٹ ہیں، یہ ہیں، تو وہ پھر دوسری طرف ہی دیکھیں گے نا، اس ادھر سے خیر کی توقع کے لیے۔ تو یہ ساری چیزیں ملا کے اگر آپ دیکھیں تو پی ٹی آئی ایک بھرپور شو کر پائے گی یا نہیں کر پائے گی، اس کے اوپر بڑا سیریس کو تو یہی آپشن نظر آ رہا ہے۔ اب امریکی وفد بھی ہم بات بھی کر رہے تھے پہلے کہ اب وہاں سے بھی کوئی امید نہیں ہے پی ٹی آئی کو، یا وہاں سے بھی آپشنز بند نظر آ رہے ہیں پی ٹی آئی کو، اس پہ کیا کہیں گے کہ کیا سگنیفیکنس ہے اس پہ بھی؟ میں سمجھ گیا آپ کیا کہنا چاہ رہی ہیں۔ دیکھیں ایک تو وہ جو رچرڈ گرنیل کے حوالے سے جو گفتگو تھی وہ ہم کر چکے، لیکن اس کے علاوہ جو انہوں نے کہا ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے اور اس کو ہمیں شیئر کرنا چاہیے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ جی اب پاکستان کے بارے میں پہلے سے بہتر انڈرسٹینڈنگ ہے۔ غور سے سنتے جائیے گا۔ پاکستان میں مختلف شعبوں میں سرمایہ کاری کے وسیع مواقع ہیں۔ صدر ٹرمپ کی سربراہی میں پاکستان کے ساتھ تعلقات کے نئے دور کا آغاز ہو رہا ہے۔ توجہ کیجیے آپ،
پاکستان اور امریکہ کے تعلقات دہائیوں پر محیط ہیں. پاکستان سے متعلق غلط فہمیاں دور کرنے کی ضرورت ہے. بائیڈن, یہ اور زیادہ ہیوی سٹیٹمنٹ ہے, بائیڈن انتظامیہ نے 4 سال میں جو کچھ پاکستان کے ساتھ کیا وہ مناسب نہیں تھا. تو مجھے یاد آ رہے ہیں ہمارے دوست جو ہیں واڈا صاحب, جنہوں نے کئی ہفتے پہلے یہ کہا تھا کہ امریکہ کی طرف سے بھی اب ٹھنڈی ہوائیں چلنی شروع ہو جائیں گی. یاد ہے نا آپ کو؟ تو وہ ٹھنڈی ہوائیں یہی تھی کہ ایک, ٹرمپ صاحب نے ایگزیکٹو آرڈر جاری نہیں کیا خان صاحب کی رہائی کا. دوسرا یہ کہ انہوں نے کوئی اینٹی پاکستان سٹیٹمنٹ نہیں دیا ہے, کسی چیز پہ پاکستان کو کنڈم نہیں کیا ہے, الٹا ڈیلیگیشن بھیج دیا ہے. اور ایک بات یاد رکھیں, سپر پاورز خاص طور سے اپنے ڈیلیگیشن انویسٹمنٹ کے لیے ان ملکوں میں بھیجتے ہیں جہاں ان کو پتا ہو کہ اکنامک اشاریہ ٹھیک ہیں, پولیٹیکل استحکام ہے, اور ان کی انویسٹمنٹ ڈوبنے کا کوئی چانس نہیں ہے. اب آئی لیو اٹ ٹو مائی ویورز کہ وہ اس سے نتیجہ اخذ کریں کہ پاکستان اور امریکہ کے تعلقات کیا ہونے جا رہے ہیں اور کتنی خیر کی توقع پی ٹی آئی کو امریکہ سے اب رکھنی چاہیے. بخاری صاحب, اب پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ جیسے امریکہ سے بھی ایک امید تھی پی ٹی آئی کو, وہ بھی ختم ہو گئی, کیونکہ اب واضح طور پہ انہوں نے بتا دیا رچرڈ گرینر سے متعلق بھی کہ وہ ٹویٹس بھی ڈیلیٹ ہو گئے, ہم بات بھی کر رہے تھے. اب پی ٹی آئی کے پاس کیا آپشن ہے سوائے احتجاج کے؟ کوئی اور آپشن نظر آ رہا ہے آپ کو؟ دیکھیے, ایک آپشن, ایک ونڈو کھلی تھی وہ تو بند ہو گئی نا. وہ آپ نے بند نہیں ہوگی, وہ آپ نے سبوٹیج کر دیا. ہاں بالکل, توقع لگا لی پھر اسی گھر سے. وہ خوبصورت بات کی رانا ثناء اللہ نے, اس نے کہا آپ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس تو کچھ نہیں ہے, انہوں نے کہا جن کے پاس سب کچھ ہے ان سے کر لیں رابطہ. اور وہ جو رابطے والے ہیں وہ کہتے ہیں نا تھینک یو ویری مچ, گڈ نوئنگ یو, آپ نے ہمارے ساتھ آلریڈی جو کچھ کر چکی ہے. گورنمنٹ نے تو کل یہ بھی کہا کہ ہمارے پاس تو کچھ تھا دینے کو, ہم تو کچھ دینے آئے تھے, تو کیا تھا ان کے پاس؟ دیکھیے, میں نے کہا نا کہ پولیٹیکل نیگوسیشنز کا نتیجہ ہمیشہ اپوزیشن اور حکومت کے بیچ ہی نکلتا ہے. جو کچھ بھی ملنا ہے یا دینا ہے وہ حکومت نے دینا ہے, جو ملنا ہے وہ پی ٹی آئی کو ملنا ہے. آل ڈیپینڈز آپ کی سکل کے اوپر کہ آپ کتنا میکسیمم لے لیتے ہیں, اس طرف آپ آئے نہیں. بانی صاحب کو جس وقت غصہ چڑھا, وہ اٹ ڈیپینڈز آن وچ سائڈ آف دا بیڈ ہی ہیز ارزن. اگر ان کا موڈ ٹھیک ہے تو سب ٹھیک ہے, موڈ خراب ہے تو ان سے پوچھیں جن کے ساتھ وہاں ہوتی ہے. ٹھیک. اچھا بخاری صاحب, پی ٹی آئی جس طرح سے ہم کل ملاقات کا بھی, مولانا فضل الرحمان سے ملاقات کا ذکر بھی کر رہے تھے, پی ٹی آئی کوشش کر رہی ہے مزید اسٹیک ہولڈرز کو اندر انوالو کرنے کی کہ شاید مذاکرات میں ان کے لیے کوئی بیچ کا راستہ نکل سکے. تو کیا لگتا ہے کہ کیا مولانا صاحب ان کو سپورٹ کر کے یا کوئی ایک پھر سے ایک بیٹھک جو ہے ہو سکتی ہے گورنمنٹ اور پی ٹی آئی کے درمیان, کوئی درمیانہ راستہ نکل آئے؟ آپ کیا کہہ رہی ہیں, دیکھیے ہم نا ہر ایک چیز کو اس کے ٹریک ریکارڈ کی صورت میں دیکھتے ہیں. جب بانی پی ٹی آئی نے حکومت بنائی تھی تو ایم کیو ایم اور مینگل کی جو بلوچستان نیشنل الائنس ہے غالباً, وہ ان کے اتحادی تھے, بیچ راستے میں چھوڑ کے علیحدہ ہو گئے. ٹھیک ہے, اس کے بعد آپ نے مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ لاء لگائی, اور مولانا فضل الرحمان صاحب نے سب کچھ آپ کو تسلیاں دینے کے باوجود ووٹ جا کے دے دیا 26ویں ترمیم کے حق میں. جی. اس کے بعد آپ نے اچکزئی آپشن استعمال کیا, اٹ ڈنٹ ورک. جی, آپ کے سامنے ہے. تو ایک اور کوشش ہے, لیکن یہ سب کچھ مل کے کیا حکومت پر اتنا پریشر بنا پائیں گے؟ اگر آپ مجھ سے پوچھیں تو مولانا کا اس وقت سب سے ٹاپ پرائرٹی ایجنڈا ہے کہ وہ جو بل انہوں نے مرکز میں پاس کرایا ہے اسی طرح کی لا میکنگ اور یعنی قانون سازی جو ہے وہ صوبوں میں بھی ہو جائے تاکہ ان کے مدارس کو تحفظ حاصل ہو جائے. مجھے یہ بتائیے کہ وہ اپنا آبجیکٹو اچیو کرنا چاہیں گے یا بانی پی ٹی آئی کو باہر لانا چاہیں گے؟ کس سے یہ توقع کی جا سکتی ہے؟ سٹنگ گورنمنٹ سے. اچھا بخاری صاحب, جس طرح سے اسپیکر ایاز صادق جو تھے ان مذاکراتی عمل میں بڑے پیش رہے اور ایک امید بھی تھی کہ مثبت نتائج بھی شاید اس کے نکلیں گے, ایاز صادق صاحب نے اپنی پوری کوششیں کی, ہم سب نے دیکھی ڈے 1 سے. تو بخاری صاحب آج ملاقات بھی ہوئی ہے ان کی پی ٹی آئی لیڈرشپ کے ساتھ, اور کیا لگتا ہے کہ ایاز صادق صاحب جو کہ مین رول پلے کر رہے تھے, ان کو مزید اس میں ان کے پاس اختیارات نہیں تھے یا کیا وجہ تھی کہ حکومت نے ایاز صادق صاحب کو فل مینڈیٹ دیا, ان کے کہنے پر کمیٹی بنا دی, ان کے کہنے پر اجلاس بلا لیا, ان کے کہنے پر اہتمام کیا سارا کچھ, لیکن دوسری طرف سے ایاز صادق کے اوپر اس قسم کے اعتماد کا اظہار نہیں کیا گیا. ان مذاکرات کو سبوٹیج کرنے کا ذمہ دار کون ہے یہ تو بعد میں چھوڑیے, لیکن مذاکرات کا پروسیس تو سبوٹیج ہو گیا نا. حکومت اس مورل پوزیشن کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے کہ جناب ہم تو انتظار کر رہے ہیں, آئیے 28 کو بیٹھ جائیے, جو کہ آپ کے 7 دن دیے ہوئے جو تھے اس کے مطابق ہے,
اور دوسری ڈیڈ لائن آپ نے 31 جنوری کی دی تھی, ہم تب تک بھی آپ کا انتظار کریں گے. میرا خیال یہ ہے کہ پی ٹی آئی لیڈرشپ کے لیے ضروری یہ ہے کہ وہ اس پیشکش سے فائدہ اٹھا لیں, واپس آ جائیں مذاکرات کی ٹیبل کے اوپر, وہیں سے کچھ نہ کچھ نتیجہ جو ہے وہ نکلے گا. اچھا بخاری صاحب, اب پی ٹی آئی کی ساری دارمدار جو ہے وہ اپنے جلسے پہ فوکسڈ ہے کہ ہم نے جلسہ کرنا ہے. اب اگر لاہور میں جو پی ٹی آئی جلسہ کرنے جا رہی ہے, جو ارادہ کیا ہے انہوں نے, آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ اگر جلسہ کامیاب ہو جائے گا, کیونکہ پی ٹی آئی کے اکارڈنگلی ان کا جو 24 نومبر والا جلسہ تھا وہ بھی کامیاب تھا, ان کے مطابق انہوں نے بہت بڑا کراؤڈ پول کر لیا تھا, اگر بشرا بی بی یا پی ٹی آئی کی لیڈرشپ اس کراؤڈ کو چھوڑ کے نہ جاتی, تو اگر یہ لاہور والا جلسہ کامیاب ہو جاتا ہے تو کیا لگتا ہے پولیٹیکل کیا امپیکٹ آئے گا پھر؟ دیکھیے, پہلی بات تو یہ کہ میں نے آپ سے کہا کہ حکومت کی پوری کوشش ہوگی کہ جلسہ کامیاب نہ ہو. ایک, وہ یہ وینیو نہیں دیں گے ان کو. اگر لوگ نکل آئے ہو جاتے ہیں, لوگ نکل کے زبردستی نہیں پوچھ سکتے نا. دیکھیں ایک بات یاد رکھیں, جو حکومت وقت ہوتی ہے, چاہے وہ صوبائی ہے چاہے وہ فیڈرل ہے, اس کی ریٹ کو چیلنج کر کے دیکھ لیا نا. اسلام آباد فتح ہو گیا, 3 کوشچن میں ہوا فتح. تو کہنے کا مطلب یہ کہ اگر حکومت روکنا چاہے گی تو روک لے گی, نہیں نکلنے دے گی نا, وہ گھروں سے اٹھا لے گی سب کو. ہوتا کیا ہے, آپ نے ہر ایک کو نہیں اٹھانا ہوتا, آپ نے اس بندے کو اٹھانا ہوتا ہے جو کراؤڈ پولر ہے, جو اپنے ساتھ بندے لے کے آئے گا. 20-25 بندے اٹھ جائیں تو چھٹی ہو گئی سارے اس کی. اینی وے, میں کہتا ہوں فرض کیجئے کہ آپ جلسے کی اجازت آپ کو مل اچھا جاتی بخاری ہے. صاحب, ڈی چوک سے تو منع کیا ہوا تھا نا کہ نہیں وہاں آپ کر سکتے جلسہ, تو یہ بھی ایک وجہ تھی. اب اگر فار ایگزامپل نہیں دیتے مینار پاکستان ان کو جگہ, کوئی اور جگہ دے دیتے ہیں اور لوگ وہاں پہ پہنچ جاتے ہیں اور بڑا کراؤڈ پول کر لیتی ہے پی ٹی آئی, تو پھر پی ٹی آئی کے لیے شاید کوئی کیا گورنمنٹ کے اوپر پریشر کریٹ ہوگا, کوئی راستہ نکلے گا پی ٹی آئی کے لیے؟ جتنا سائز آپ نے جلسے کا بتایا ہے, اگر اتنا ہو گیا تو یقینی طور پہ پریشر تو بلڈ اپ ہوگا, کوئی دو رائے نہیں ہے اس کے بارے میں. لیکن کیا یہ ہونے جا رہا ہے یا کیا یہ ہونے دیا جائے گا, اس کے اوپر سارے سوالیہ نشان ہیں. دیکھیے, بہت ساری باتیں میں یہاں اس کے جواز کے طور پہ پیش کر سکتا ہوں. کتنی مخالفت ہوئی ہے اس اسپیکر لاء کی, ہاں, پھر گراس روٹ لیول صدر نے پہ, دستخط کر دیے. تو پھر آپ کو سمجھ نہیں آئی اسٹیٹ کیا ہوتی ہے. بالکل, میرے خیال سے یہاں ہم اس کو سمیٹنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ڈیپینڈ کرتا ہے کتنا بڑا شو کرتے ہیں وہ, بالکل اور دیکھنا اس یہ کو ہے کہ کتنی دیر تک جاری رکھ سکتے ہیں. بالکل ایک جلسہ کر کے چپ کر کے بیٹھنے سے کچھ نہیں ہوگا. اب آپ نے 2 جلسے اناؤنس کر دیے ہیں ایک ہی تاریخ کو, 8 فروری یہاں ہے, 8 فروری آپ کا ثوابی ہے. بالکل, یہ 2 جگہ آپ اتنا بھرپور کراؤڈ مینج کر سکیں گے یا نہیں, یہ دیکھنا باقی ہے. بالکل. غزہ کے فلسطینیوں کی جبری ہجرت قابل قبول نہیں, فرانس کا بھی موقف سامنے آ گیا. بخاری صاحب, اب ہم نے دیکھا کہ مصر اردن کے بعد اب فرانس نے بھی سخت موقف دیا ہے کہ اس قسم کی ہجرت جو ہے ہم بالکل قبول نہیں کریں گے, اور جرمنی نے بھی اس پہ سخت موقف دیا ہے. دیکھیے, آپ نے بالکل ٹھیک کہا ہے. اس سے پہلے عرب لیگ, اردن, مصر, قطر, اٹلی, اسپین بھی ٹرمپ کی اس تجویز کی مخالفت کر چکے ہیں. لیکن بیانات سے کچھ نہیں ہوتا. اچھا, 15 ماہ یہ جنگ جاری رہی ہے. 15 ماہ ہم سنتے رہے, دنیا کے ہر لیڈر, ہر ملک نے کہا جنگ بند ہونی چاہیے, جنگ بند ہونی چاہیے. ہوئی نہیں. اسرائیل نے سنی کسی کی؟ اس لیے خالی بیانات سے کچھ نہیں ہوتا. یہ بیانات دے کے مخالفت کر دینا یا کنڈیم کر دینا مینز نتھنگ. روکے نا ان کو. یونائٹڈ نیشن چنے بیچنے کے لیے ہے. یونائٹڈ نیشن امن قائم کرنے کے لیے فوج ہے اس کے پاس اپنی, ہر دنیا کی جگہ پہنچ گئی, وہ غزہ میں نہیں آئے گی. ہو از ریسپانسبل؟ دیٹ مینز کہ جو بیانات دیتے ہیں منافرت کرتے ہیں, یہ مخاصمت ہے, یہ دوگلا پن ہے, یہ منافقت ہے. صرف دنیا کو دکھانے کے صرف دنیا کو دکھانے کے لیے, تاکہ اپنا فیس جو ہے وہ اس کی سیونگ کرائی جائے. ایک بات. دوسری بات یہ کہ اس میں فرانس اور جرمنی کی طرف سے, جرمنی کے چانسلر نے بھی یہی کہا ہے کہ کوئی ایسی کوشش جس کا مقصد فلسطینیوں کو فلسطین سے نکال کے باہر کرنا ہو, قابل عمل ہی نہیں ہے. اور یہ بات میں آپ کو بتا دوں, ہم نے کل بھی کہا تھا, ہم نے کل دکھایا بھی تھا لوگوں کو کہ جو جوش و جذبہ ہے لوگوں کی واپسی کا, قبرستان میں, آلموسٹ قبرستان ہے وہ, کوئی ایک بلڈنگ اپنے قدموں پر نہیں کھڑی ہے. وہ آ کے یہاں خیموں میں رہیں گے, کھلے آسمان کے نیچے رہیں گے, لیکن چونکہ سرزمین ان کی اپنی ہے, کسی سے کوئی شکایت نہیں ہے. آپ مجھے یہ بتائیے کہ اس ہزاروں کے مجمع میں کسی ایک کو آپ نے ریپینٹ کرتے ہوئے دیکھا ہو, یا کسی مخالفت میں آواز اٹھی ہو کہ حماس نے ہمارے ساتھ بڑی زیادتی کر دی, یا ہم حماس کے ساتھ نہیں ہیں؟ What does it say? اسی سے تو خوفزدہ ہے اسرائیل بھی, اور پوری ویسٹ جو اسرائیل کے گماشتے کہوں گا میں انہیں, جو گماشتے ہیں. ایک طرف سے یہ بات ہوگی. دوسری بات یہ ہے کہ اس قدر کھلا ظلم ہو رہا ہے
کہ یونائٹڈ نیشن کا ایک ادارہ ہے انروا، انروا جی، اس جو فلسطین میں ریلیف کے لیے ہے، جو وہاں کی جو عوام جو لاچار ہیں، جو مظلوم ہیں، ان کی مدد کے لیے. آپ دیکھیے کہ ایک اقوام متحدہ کا رکن ہوتے ہوئے اسرائیل قانون سازی کر رہا ہے کہ انروا وہاں کام نہ کرے، اور اس کو بین کیا ہوا ہے اس نے. یہ بے غیرت ڈوب کے مرتے نہیں ہیں یہ سارے لیڈر جو اس طرح کے جعلی بیان دے کے اور لوگوں سے ہمدردیاں حاصل کرنا چاہتے ہیں. کسی نے کہا کہ اسرائیل یہ نہیں کر سکتا بیکاز یہ یو این کے چارٹر کے خلاف ہے، بالکل یونائٹڈ نیشن کے کانسیپٹ کے خلاف ہے. لیکن مجال ہے جو کوئی بول جائے. یہ جو لفظی جس کو کہتے ہیں نا بیٹل آف ورڈز یا بیٹل آف نروز، اس سے کچھ نہیں ہوگا. یو ہیو ٹو ٹیک پریکٹیکل اسٹیپس. مجھے خوشی ہے کوئی پریشر نہیں آئے گا بخاری صاحب، ہیں کسی بھی قسم کا پریشر نہیں آئے گا. آئے گا جی، کون کہتا نہیں آئے گا. آپ دیکھیے گا آئے گا. ڈونلڈ ٹرمپ ہیز ٹو گو بیک آن ہز پرپوزل، اور وہ جائے گا واپس. میں آپ کو یاد دلاؤں گا پروگرام میں بیٹھ کے کہ میں نے کہا تھا کہ ہی ول گو بیک، ہی ول ہیو ٹو گو بیک. ایک دوسری بات یہ ہے کہ وہ نا ہم اپنے ایک صاحب ہیں ہمارے منیر اکرم صاحب، جو پاکستان کے مستقل مندوب ہیں یونائٹڈ نیشنز میں. وہ دنیا کا کوئی مسئلہ ہو پاکستان سے ہٹ کے ہو، ان کی آواز جو ہے وہ واقعی وزن بھی رکھتی ہے، اور وہ کرتے حق سچ کی بات ہے. اب یہ فلسطین کے مسئلے پر خاص طور سے، اور یہ وہاں سے فلسطینیوں کے نکالے جانے کی جو ٹرمپ صاحب کی گھٹیا کمینہ حرکت یا پرپوزل ہے، اس کے اوپر کھل کے بولے ہیں. انہوں نے کہا ہے کہ اسرائیل ہیز نو رائٹ بالکل under any circumstances or under any rules or law to stop the relief agencies to work in Palestine. بھی اس نے کہا دنیا کا کوئی قانون یہ نہیں کہتا کہ وہاں کی انڈیجنس پاپولیشن کو آپ ان کی سرزمین سے محروم کر دیں. بالکل زبردستی آپ ہجرت کروائیں. اس اعتبار سے میں یہ ضرور کہوں گا کہ پاکستان کی لیڈرشپ، پاکستان ایز اے کنٹری، پاکستان کے جو نمائندے ہیں، انہوں نے وہ متوقع اقدامات تو شاید نہیں کیے ہوں گے جس کی فلسطینی قوم توقع کرے گی، یا ایون پاکستانی قوم کی خواہش ہوگی، اس کے مطابق تو نہیں کیا. لیکن جو کچھ بھی ہم نے کیا ہے دوسرے ممالک کے مقابلے میں بہت زیادہ ہے. ہم نے فلسطین کے میڈیکل اسٹوڈنٹس کو یہاں داخلے دیے ہیں، ان کا سارا خرچ حکومت پاکستان اٹھا رہی ہے. ہم نے یہاں سے 3 بڑی سورٹیز جو ہیں وہ ریلیف گڈز کے جہاز بھیجے ہیں. یہاں سے جماعت اسلامی نے کئی ٹرک، درجنوں ٹرک بھیجے ہیں سامان کے. تو ہم دنیا کے دیگر مسلمان ممالک سے بہت آگے ہیں اس حوالے سے. تو میں کمپلیمنٹ پیش کرنا چاہتا ہوں حکومت کو کہ ڈیرنگلی شہباز شریف نے جب بھی بیان دیا ہے ویری ویل ورڈڈ اینڈ ان دا اسٹرانگسٹ آف دا اسٹرانگسٹ ٹرمز. لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ وہ ہماری اماں جو ہے، اماں ہے کہ اماں اس کو جھنجھوڑیں. ہم تو اپنی کوشش کرتے رہتے ہیں. میں تو لفظی پریشر کے ساتھ ساتھ مل کے پرائیویٹ محفلوں میں بھی بیٹھ کے یعنی دشنام ترازی کرتا رہتا کہ جو کچھ جتنی شہادتیں ہوئی ہیں فلسطین میں، یہ خاموش رہنا اور اس کے اندر چھپی ہوئی وہ خواہش کہ اسرائیل کے ساتھ تعلقات بحال کرنے چاہیے ڈپلومیٹک، میرا خیال سے اس سے زیادہ ڈوب کے مرنے والی اور کوئی بات نہیں ہو سکتی کہ ایک ایسا ملک جس نے ہزاروں کی تعداد میں لوگوں کو شہید کیا ہو، کھلی آنکھوں کے ساتھ دنیا نے وہ سارے مناظر دیکھے ہوں، اس کو آپ تسلیم کرنے چلے ہیں. تو میرے خیال سے اس سے زیادہ بڑی منافقت، اس سے زیادہ بڑی مسلم دشمنی ہو نہیں سکتی. بالکل دنیا نے بالکل لائیو مناظر دیکھے ہیں جو کچھ غزہ کے لوگوں کے ساتھ ہوا، اور اب غزہ کے فلسطینیوں کو فورسفلی کہیں بھی ہجرت نہیں کروایا جا سکتا. اس پہ کافی زیادہ سخت ریاکشن بھی آ رہا ہے. دیکھنا یہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ جنہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے وہ اپنے فیصلے کو انڈو کرتے ہیں یا نہیں. اب ایک پروگرام میں ابھی دیجیے ہمیں اجازت، کل پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.